طالب علم آباب دعائے سلامتی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اردو ادب اور اردو افسانہ۔ پہلے مرحلے پہ ہم دیکھیں گے کہ ادب سے کیا مراد ہے، لٹریچر کے کیا معنی ہیں، لٹریچر کی کون سی خصوصیات ہوتی ہیں، اور اسی گفتگو کے دوسرے مرحلے میں ہم دیکھیں گے کہ اردو ادب میں افسانے کے صنف سے کیا مراد ہے اور افسانے کی صورتحال کیا ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ادب لٹریچر کا ترجمہ ہے۔ یونانی زبان کا لفظ لٹریچر کو ادب ہی کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ گو بعض ناقدین کا خیال ہے کہ یہ ترجمہ بے جوڑ ہے، کیونکہ لٹریچر کے معنی بڑے وسیع ہیں، ادب کے معنی اس حد تک وسیع نہیں ہیں، لہٰذا یہاں کسی اور طرح کے لفظ کی یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن اردو میں بہترین لفظ یہی ہے، کیونکہ اس سے بہتر ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ عربی میں بھی ادب اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اردو میں ہے، یعنی شرفاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، اشرافیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ادب ہمیشہ سے معلوم تاریخ میں اشرافیہ کا مسئلہ رہا ہے، دربار کا مسئلہ رہا ہے، بادشاہ کے در و دیوار اس کے گل و بلبل کے نغموں سے معطر رہے ہیں، چہکتے رہے ہیں۔ گو جدید زمانے نے آ کے ادب کو عام آدمی کا مسئلہ بنایا، عام آدمی کی زندگی میں بھی ادب شامل ہوا اور عام آدمی کی حصہ داری بھی اس میں شامل ہونے لگی۔ یہ طویل موضوع ہے، اس پر ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے کہ عام آدمی ادب کا حصہ کیسے بنا، لیکن یہ طے ہے کہ ادب کے معنی عربی میں بھی اردو میں بھی تہذیب کے اور ایسے خصائل کے لیے جاتے ہیں جو تہذیب کا معیار ہوں یا تہذیب کی نمائندگی کرتے ہوں۔ اس طرح ادب ایک ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے جو اپنی حقیقت میں اپنے لوازمات کے حوالے سے پاکیزگی سے متعلق ہو، تہذیب سے متعلق ہو، ثقافت سے متعلق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نیاز فتح پوری نے کہا تھا کہ ادب کا مقصود محض اظہار نہیں ہوتا، اور ادب میں ہمیشہ تخلیق کار بھی شامل ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ادب اظہار کے ساتھ ساتھ حسن اور پاکیزگی کا نام بھی ہے، اور یہی اس کا اصل مقصود ہے۔ یہ انسانوں کی زندگی کو تہذیب کے قریب لاتا ہے، ثقافت کے جو مظاہر ہیں ان سے قریب تر کرتا ہے، ان کے ادراک کو بہتر بناتا ہے، ان کے احساس کو بہتر بناتا ہے۔ اگر مختصر تعریف آپ ادب کی کریں تو ادب کوئی بھی ایسی تحریر پر مشتمل مواد ہے جو انسانی ذہن کا عکاس ہو، اس کے احساس کو ظاہر کرے، اس کے ادراک کی نمائندگی کرے، اور یہ انسانی زندگی کو ثقافت اور تہذیب کے قریب تر کر دے، اس کے اعلیٰ معیار پر پورا اترے۔ اور بڑا ادب اسی کو کہا جاتا ہے جو بڑی تہذیبی اکائی سے متعلق ہو، جس میں بڑی جو تہذیبی صورتیں ہیں، بڑے جو ثقافتی مظاہر ہیں۔ آپ کے ہاں آگ کا دریا، اداس نسلیں، راگ، خس و خاشاک زمانے، پریم چند کا کفن، سعد حسن منٹو کا محمد بھائی، کھول دو، نیا قانون، غلام باز کا آنندی، یعنی بہت ساری ایسی مثالیں آ سکتی ہیں، کیونکہ ان سب میں زندگی کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ، اس کے تہذیبی مظاہر کے ساتھ بیان کیا گیا، اسے پیش کیا گیا۔ اور ادب کا بنیادی کام انسانی زندگی کو اس کے تہذیبی مظاہر کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ جو غیر ادبی تحریر ہوتی ہے، اس کے لیے بہت شاندار ایک لفظ شاید میں بھول نہیں رہا تھا تو کافکا نے کہا تھا کہ بعض لوگوں کو اپنا ناول لکھنے کی بجائے اپنے مقاصد کی تشہیر کے لیے پمفلٹ لکھنا چاہیے۔ میں بھول سکتا ہوں، ممکن ہے یہ بات کافکا نے نہ کی ہو، لیکن بات اسی طرح کی ہے، یعنی انہیں اپنی اشتہار بازی کے لیے پمفلٹ کا سہارا لینا چاہیے۔ یعنی ادب کسی سطح پر اشتہار بازی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ادب کو پھر دو دائروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی۔ ہم اس تفصیل میں بھی نہیں جاتے، مختصر سے یہ کہ ادب برائے ادب سے مراد ادب میں جو رومانوی طرز احساس ہے، فرد کی زندگی کے جو داخلی مظاہر ہیں ان کو بیان کرنا ہے، جبکہ ادب برائے زندگی میں انسانی زندگی کے سیاسی مظاہر کو، انسانی زندگی کی سماجی صورتحال کو، انسانی زندگی کی جو ثقافتی معاشی کیفیتیں ہیں ان کو بیان کرنا ادب برائے زندگی کہلاتا ہے۔ اب ہم ادب کی ایک خاص صنف نثر یا افسانے کی طرف آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب تو ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ اپنی ابتدائی شکل بنانے لگ گیا تھا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہندوستان میں اردو ادب کی بنیاد رکھ دی گئی تھی تو یہ قطعاً غلط نہ ہوگا۔ مسلمانوں کی آمد کے کئی سو سال بعد
یعنی 15ویں صدی عیسوی میں ہم پہلی نثری داستان معراج العاشقین دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ معراج العاشقین کے توسط سے ہندوستان میں جو اردو نثر ہے وہ وقوع پذیر ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کا ظہور ہو گیا، اور معراج العاشقین کے کوئی 200 سال کے بعد دکن میں ہی آپ جانتے ہیں کہ اردو کا جتنا تخلیقی مواد ہے وہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی صورت میں ہو، ملا کی سبرس، وجی کی سبرس کی صورت میں ہو، ولی دکنی کے دیوان کی صورت میں ہو، یہ سارے کا سارا دکن میں وقوع پذیر ہوا، اور قطب شاہی سلطنت، عادل شاہی سلطنت، بہمنی دور، گولکنڈہ اور بیجاپور کی جو ریاستیں ہیں انہوں نے اردو ادب کے فروغ میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا، اور یہ سلسلہ اپنی تمام ترجولانی کے ساتھ دکن سے شمال کی طرف آتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ معراج العاشقین کے کوئی 200 سال کے بعد فضلی کی جو کربل کتھا ہے جسے دہ مجلس بھی کہا جاتا ہے، یہ شمالی ہند میں وقوع پذیر ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ہمیں کوئی نثری تصنیف شمالی ہند میں نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے بعد ناقدین کا خیال ہے کہ جو تحسین کی نو طرز مرصع ہے وہ نثر منثور یا افسانوی نثر کی اردو میں ابتدا ہے، گو اس کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ منشی پریم چند کے افسانے اردو میں افسانہ نگاری کی ابتدا ہے، بعض ناقدین کا خیال ہے کہ علامہ طاہر الخیر، علامہ راشد الخیری کا خدیجہ اور نصیر اس کی پہلی صورت ہیں۔ بعض لوگ خیالستان کو، سجاد حیدر یلدرم کی کتاب کو اردو کے ابتدائی افسانوی متون میں سے لیتے ہیں، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ تحسین کی جو تحریریں ہیں انہوں نے بنیاد فراہم کر دی تھی اردو میں افسانوی نثر کے فروغ کی، اور اس کے بعد پھر افسانوی نثر باضابطہ طور پر آگے بڑھنے لگ گئی، اور یہ سلسلہ تحسین کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ گو تحسین کے ساتھ یہ جو کل 5-6 سے زیادہ داستانیں نہیں ہیں جو نثری صورت میں ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اردو نثر کے فروغ میں 3 مراکز نے بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ ان میں فورٹ ولیم کالج ہے، ان میں لکھنؤ ہے، اور ان میں رامپور ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں جو اردو نثر ہے وہ پیدا ہوئی، پروان چڑھی کلکتے میں، پروان چڑھی لکھنؤ میں، اس پر شباب آیا، اس نے اپنے کئی رنگ اور کئی جو چہرے ہیں اسے واضح کیے، اور رامپور میں یہ انتقال پذیر ہو گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو نثری سرمایہ ہے یا داستان کا سرمایہ ہے اردو میں وہ اپنے انجام کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کی جگہ جو جدید مختصر افسانہ ہے وہ لے لیتا ہے۔ اب اگر آپ مختصر سے دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اردو افسانے کی بنیاد میں داستان کی مٹی موجود ہے۔ داستان نے اردو ادب کو نثری جو تصانیف ہیں ان میں تخلیقی پرتو کی ابتدائی جھلکیاں فراہم کی، اور انہوں نے اردو کو وہ بنیاد فراہم کی جس نے آگے بڑھ کر پھر بہت بڑے بڑے افسانہ نگار 19ویں صدی کے آخر سے لے کر اور 20ویں صدی کے ابتدائی زمانے سے اور پھر آج 21ویں صدی تک یہ روایت اپنے پورے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ تو ہم اپنی آئندہ گفتگو میں افسانہ کیا ہے، افسانے کے لوازمات کیا ہیں، افسانہ کس وقت افسانہ بنتا ہے، افسانے میں فسونکاری سے کیا مراد ہے، اردو میں پریم چند، خیالستان یا سجاد حیدر یلدرم، خدیجہ اور نصیر یا علامہ راشد الخیری سے افسانہ کس صورت آگے بڑھتا ہے، اور پھر 20ویں صدی کے ابتدائی 4 دہوں میں جب ترقی پسند تحریک سامنے آتی ہے تو افسانے کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اس میں سعادت حسن منٹو کس طرح سے سامنے آتے ہیں، غلام عباس کی کیا کار فرمائی ہے، احمد الدین قاسمی کس طرح کی کہانی لکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم منشی پریم چند کس طرح سے ترقی پسند تحریک کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کا جو مارچ 1936 میں دیا ہوا خطبہ صدارت ہے، کیا وہ ان کے افسانے یا ان کی ناول کی تحریر میں بھی ظاہر ہو رہا ہے، یا وہ صرف محض ایک لفاظی کی حد تک ہمیں ان کے ہاں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی آئندہ گفتگو میں سمیٹیں گے۔ کسی بھی طرح کے سوال کے لیے ہم آپ کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔